صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا ہتھیار، اپنا مسلح اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اس لیے ہیں کہ وہ کفن کے لیے ہیں، ویسے بھی سفید سوٹ باندھتے ہیں، ویسے بھی شہید کو جس حالت میں بھی چلا جائے۔ اور اللہ کی قسم یہ یورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی۔ اگر یہ اعلان آج بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہو تو اپنا مسلح بائیں بغل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بغل میں اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں۔ یہ ہے علاج ان کا، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ قرآن بابا جی پہلے بھی کہہ کے گئے ہیں، یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملون ہو، تم حاکم بے شرم ہو، ورنہ یار ایک اسرائیل، اتنا سا اسرائیل، آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسلمانوں کا بھی احتجاج، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے کہ جناب اس میں تورات اور یہودیوں کی تورات اور انجیل ہے جی، یہ ساری اس کا بھی جلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لہذا ہم سے بات اسرائیل کے سفیر نے کی ہے، ہم آئندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے پوری امت مسلمہ، پوری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری 1.5 ارب مسلمان نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے حفظ قرآن عظیم آئین قدس، اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ تیرا پہلا آئین ہے، اسلام کا آئین ہے، حفظ قرآن عظیم آئین قدس یہ تیرا پہلا آئین ہے۔ اور حرف حقرہ فاش قطن کہتا ہے جب بھی حق کی بات آ جائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے، نہ تو آئین ہے۔ اب پوچھتے ہیں لبیک والوں کا آئین کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتہ لگ گیا ہے۔ اگر لبیک کے بعد پاس حکومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا علاج ایک ہی ہے، اور ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں نا بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا نعرہ نہ لگائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو۔ میں کہتا ہوں تب کے لاؤ تاکہ انہوں پیڑ پوری ہوئے۔ اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے، نہیں کوئی ایسی، اقبال کہتا ہے نا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے۔ اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی کہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے حکومت کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے محمد عربی کی تلوار اٹھا لو۔ نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، اوپر سے لے کے نیچے تک شکم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل کی آزادی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر قرآن کی آزادی، قرآن کے علوم کے لیے بات ہوتی، قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی۔ ایک سے ایک پڑھ کے لائن آئے، کہتے ہیں جی یہ جناب ایسے آئیں گے، یہ وہ آئیں گے، پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم سارے سمیٹ کر تمہارا سب کچھ چل جائے، زمین و آسمان آفات و بلیات سب چل جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ جب تمہارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں تو تم بھی جل جاؤ، تمہارا گھر بھی جل جائے، تمہارے اسلام بھی جل جائے، ہماری آنکھ میں بھی جل نہیں آئے گا۔ ہاں اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کے جلنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف ہاں اگر تمہیں قرآن کے جلنے کی تکلیف ہوتی تو پھر جو ہاتھ تمہارے جانے پڑتا ہے اس ہاتھ کو ہم توڑتے، جو آنکھ تمہاری جانے پڑتی اس آنکھ کو ہم توڑتے، لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق
لیے رکھے ہوئے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی کسی عذاب میں. عذاب ہی آئے گا نا ہم پر جب ہم محافظ قرآن نہیں ہیں. کیا کریں بھائی؟ سب صبح اٹھ کر سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی. بابا جی جب قرآن کی بات آتے تھے فرماتے تھے چلیا ساری گلا بعد گھروں سے قرآن پڑھن نکلے سکتے. 1974 بابا جی فرماتے تھے سب لوگ پہلے قرآن گھروں پڑھن نکلے سا. وہ کیا مولوی، وہ کیا پیر، وہ کیا حفاظ، وہ کیا قاری، وہ کیا عوام، وہ کیا جناب، سب کو عزتیں قرآن کی وجہ سے ملی. کسی کا بچہ قرآن کی وجہ سے ٹھیک ہوا جناب، کسی کو شفا قرآن کی وجہ سے ملی، کسی کو ہدایت قرآن کی وجہ سے ملی، کسی کو ایمان قرآن کی وجہ سے ملا، کسی کو اسلام قرآن کی وجہ سے ملا. سارا کچھ قرآن کی وجہ ملنے کے بعد جب قرآن کی عزت کی باری آئی ہے تو ہم سب بے شرم بن گئے، سب بے شرم بن گئے. اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں. کیا کریں جی؟ کیا کریں؟ ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں. یار ایک اسرائیلی کی بات، ایک سفیر کی بات سویڈن کو روک سکتی ہے تو 1.5 ارب مسلمان کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ پاکستان کا نام بھی، یہ ریاست کا سب فراڈ، 57 اسلامی ممالک سب جھوٹ، 1.5 ارب مسلمان سب دھوکہ، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج قرآن کو سریعام ایسے کوئی نہ جلاتا. اور یار پارسان یہ چیزیں کہ اس طرح لاوارث کر کے جلانا یہ بات نہیں ہے. بس ہماری بات اتنی ہے، ہاں آپ نے آنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا وہ سارے ملون حق تو یہ تھا نا کہ آج کے دن کہتے ہیں یوم تقدس منانا ہے. میں نے کہا تم تقدس کو چھوڑو، 365 دن بھی مناؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تقدس تو وہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے. تقدس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اوپر تک جہاں تک مرضی لے جاؤ. اس کے نفاذ کی بات کرو. تم آج کے دن صرف ایک منٹ کے لیے نیول چیف بھی بلا لیتے، آرمی چیف بھی بلا لیتے، فضائیہ کا چیف بھی بلا لیتے، سارے آئی جی بھی بلا لیتے، رینجر کے سربراہ بھی بلا لیتے، ساری جناب ایف سی کے سربراہ بھی بلا لیتے، سارے وزیر بھی بلا لیتے، اور سارے ہاتھ میں آج کلیشن کو پکڑ کر سفیر کو بلاتے سویڈن کو. اس کو کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے اس کو آزادی دی ہے، شخصی آزادی ہم مذمت کرتے ہیں لیکن اس کی شخصی آزادی ہے. لو آج ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہمارے لیے لگایا ہے. ہم جب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی ہم تم سے جنگ جاری رکھتے ہیں. 1 منٹ کی بات تھی، 1 منٹ کی بات تھی، 1 سیکنڈ کی بات تھی، لیکن کوئی نہیں، نہ کوئی بات کرے گا. ہم جناب مذمت کرتے ہیں. میں نے کہا مذمت کی ضرورت نہیں. جب مرمت کی طاقت ہو تو مذمت حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی. مذمت تو شاہ صاحب نے کہا ہے عیسائی بھی کر رہے ہیں، مذمت تو یہودی بھی کر رہے ہیں، مذمت تو پارسی بھی کر رہے ہیں، مذمت تو ہندو بھی کر رہے ہیں. تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں طاقت دی تھی، تمہارا کام تھا تم مرمت کرتے. ہاں جس طرح ان کی مرمت کی ہے جنہوں نے تمہارے گھر کو جلایا. ہاں جس طرح ان کے لیے اسپیشل عدالتیں بنائی ہیں، جیسے ان کے لیے لوہے کے راڈ تیار کیے تھے، جیسے ان کو آدھی رات کو جناب انتھی گولیوں سے مارا ہے، اس طرح مرمت کرتے تو ان کی جرت بھی نہ ہوتی بات کرتے. لیکن کیا کرے کوئی اقبال نے کہا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. لیکن انشاءاللہ اگر بات اس حد تک آ گئی ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کچھ منظور ہوگا نا، پھر اس کی قدرتوں کو بھی تو کچھ منظور ہوگا کہ وہ اپنی قدرتوں سے اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا، دین کے محافظوں کو غالب لائے گا، اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا. میں بڑی امید سے تھا کہ یہ ہماری ہمسائے ملک انہوں نے جناب حکومت حاصل کی ہے، یہ تو بلائیں گے نا ان کو کہ ہم قرآن کے نام پر آئے ہیں. لیکن نہیں، خالی نکلے یہ بھی خالی نکلے. قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں. یہ تو پھر حکومتوں کی لڑائی رہی، یہ تو پھر ریاستوں کی لڑائی رہی. دین کی لڑائی ختم. دین کی لڑائی کے لیے اگر اس صدی میں کوئی آیا ہے تو اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں. بس باقی سب جھوٹ نکلا، سب فراڈ نکلا، سب دھوکہ بازی نکلی. اور قرآن تو یار مشترکہ ہے، اس کی تو جناب زیر زبر کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں.
جی آج کیوں چپ ہو گئے؟ آج اپنی باری آئی تو سارے بندوقیں اٹھا کر سپر پاوروں سے لڑنے چلے گئے، قرآن کی باری آئی تو حکومتیں بچانے چلے گئے۔ چلو واخر دعوانا